السلام علیکم، میں ہوں سدرا اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں MS21 نیوز HD۔ پاکستان پاک کی عقیدت اور ان سے محبت میں صراط مستقیم کا راز پنہاں ہے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گرانہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو جلا بخشے ہوئے ہے۔ بیوہ کا احساس ہو یا یتیم کے لیے شفقت، نانا کا دین بچانے کے لیے حسین کے خون کی ضرورت ہو یا حسینیت بچانے کے لیے بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ، خانوادہ رسالت رہتی دنیا تک اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ دور حاضر میں علماء کرام ان پاک ہستیوں کی تعلیمات اور ذکر کو بلند کرنے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ہمارے نمائندے سید مظہر عباس نقوی نے جیلم سے ایک رپورٹ مرتب کی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ جامعہ حوزہ المیہ امام حسن مجتبیٰ دور عصر کے عظیم درسگاہ ہے، جہاں پر دینی اور دنیاوی تعلیم سے بچے بہرہ ہو کر عملی زندگیوں میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ 28 ستمبر 2001 کو حوزہ المیہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ افتتاح قائد ملت جعفری علامہ سید ساجد علی نقوی نے اپنے دست مبارک سے فرمایا۔ اس جامعہ المیہ کے قیام کے بعد ہی اس کی بعض خصوصیات نے اس کو پورے ملک میں ایک انفرادی حیثیت کا حامل بنا دیا۔ ان امتیازات میں سے ایک وطن عزیز میں ایام فاطمیہ اور عشرہ فاطمیہ کے انعقاد کی بنیاد ہے۔ حوزہ المیہ کے قیام کے ساتھ ہی عشرہ فاطمیہ کا آغاز کر دیا گیا۔ مختصر پیمانے پر اور ایک دیہات میں شروع ہونے والا عشرہ فاطمیہ کا یہ پروگرام آج پاکستان کی صدا بن چکا ہے۔ اس سے قبل بنت رسول خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی شہادت کی مناسبت سے 2-3 مجالس اعزاء کا انعقاد تو ہوتا تھا، مگر عشرہ فاطمیہ کسی جگہ پر منعقد نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب حوزہ المیہ امام حسن مجتبیٰ کی سنت حسنہ کے بعد پورے ملک میں الحمدللہ عشرہ فاطمیہ کی مجالس منعقد ہو رہی ہیں۔ 14 رمضان المبارک دسترخوان نواسہ رسول امام حسن کی ولادت باسعادت کے موقع پر دسترخوان امام حسن مجتبیٰ پر خصوصی افطار ڈنر حوزہ المیہ کے امتیازات میں سے ہے۔ جشن ولادت کے اس پروگرام میں شیعہ و سنی اتحاد کا عملی مظاہرہ اس مدرسہ کی دوسری سنت حسنہ ہے۔ مدرسہ میں داخل ہوتے ہی یہ جعلی حروف میں مدرسہ کی دیوار پر قد آدم سائز میں دیکھ کر اس مدرسہ کے اتحاد بین المسلمین کے مقاصد دکھائی دیتے ہیں، اور وہ نعرہ یہ ہے: شیعہ سنی کے 2 اصول، محبت اہل بیت اور عشق رسول۔ حوزہ المیہ سے فارغ تحصیل 20 طلبہ قم، ایران، نجف کے عالمی معیار کے حوزات المیہ میں اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مشغول اور 20 طلبہ علماء کے روپ میں مختلف مقامات پر خدمات دینیہ سر انجام دے رہے ہیں۔ مدرسہ کے قیام کے ٹھیک 4 سال بعد خواتین میں تبلیغ کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حوزہ المیہ صدیقہ طاہرہ کے نام سے طالبات کے لیے مدرسے کا انتظام بھی کر دیا گیا۔ آج الحمدللہ طلبہ و طالبات کے دونوں مدرسے دینی، علمی، مذہبی، سیاسی، رفاہی امور میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ حوزہ المیہ صدیقہ طاہرہ کے 4 بیچ حوزہ کی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد تبلیغ دین کی اہم ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ ان 2 مدرسوں کے قیام کے بعد ایک ایسی جامع مسجد کی اشد ضرورت تھی جس میں نماز باجماعت کے ساتھ ساتھ جمعہ کے اجتماع میں عصر حاضرہ کے نشیب و فراز اور حالات حاضرہ سے جمعہ کے خطبات میں مومنین اور امت مسلمہ کو آگاہی دی جائے۔ اس ضرورت کے پیش نظر مختصر سے عرصہ میں جامع مسجد امام رضا کا قیام کر دیا گیا، جس میں نماز جمعہ کی امامت محتمم اعلیٰ علامہ سید اشتیاق کاظمی خود فرما رہے ہیں۔ جامع مسجد کے قیام کے بعد بہشت حضرت زہرا کے نام سے قبرستان کے لیے 7 مرلہ اراضی وقف کی گئی۔ دونوں مدرسے جامع مسجد امام رضا بہشت حضرت زہرا قبرستان کے تمام تر امور محتمم اعلیٰ کے زیر نظر ہیں۔ شفا خانہ کربلا کے نام سے، حسرت المغسل سید الشہداء کے نام سے میت کو غسل دینے کے لیے عمارات اور سہولت تعمیری مراحل میں ہیں۔ حوزہ المیہ کے محتمم اعلیٰ شروع ہی سے قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی کی سیاسی جماعت اسلامی تحریک پاکستان سے وابستہ ہیں۔ ایک عام کارکن کی حیثیت سے کام اور فعالیت کی بنیاد پر آج اسلامی تحریک پاکستان کے اہم ترین ادارے سیاسی سیل کے ممبر ہیں اور شیعہ علماء کونسل پاکستان شمالی پنجاب کے رابطہ کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ مسئلہ کشمیر ہو یا فلسطین، بربریت افغانستان میں ہو یا عراق میں،
ظلم فلسطین پہ ہو یا اہل شام پر، الغرض علامہ مصوف ہر سیاسی اور مذہبی محاذ پر صف اول میں دکھائی دیتے ہیں۔ مصوف دینی مذہبی فعالیت کی بنیاد پر قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کر چکے ہیں۔ موجودہ دور میں دو اہم محاذوں پر مصروف عمل ہیں۔ ایک محاذ اسلامی تحریک پاکستان کا آئندہ انتخابات میں بھرپور کردار ادا کرنے کے حوالے سے ہے، اور دوسرا محاذ بدعقیدتی کے اس دور میں مصوف نے احسن الفوائد فی شرح العقائد جیسی تحقیق کتاب پر عقائد کے سلسلہ درس کو شروع کیے ہوئے ہیں، جو کہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے اس چینل منشور ملت پر مسلسل وائرل ہو رہے ہیں۔ قصہ المختصر مصوف کے شب و روز دین و مذہب اور وطن کی خدمت میں بسر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے اور اس کے بانیان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ کرے، ان کا درس و تدریس کا سلسلہ باحسن منطقی انجام تک پہنچ پائے۔